بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ سرزمین حرمین میں سعودی عربیہ میں بتوں کی واپسی ہو چکی ہے۔ جس طرح کے جاہلیت کے زمانے میں پورے حرمین وہ بتوں سے بھرے ہوئے تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث فرمایا اور تمام جتنے بھی بت تھے ان کا خاتمہ کیا۔ اب ایک بار پھر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ سرزمین حرمین میں بتوں کی واپسی ہو چکی ہے اور سعودی عرب میں ولی عہد بن سلمان کے بڑے بت کی تنصیب کی تیاری کی جا رہی ہے۔ محترم سامعین، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ 2023 کی بات ہے کہ مٹی سے برتن اور مجسمے بنانے والی سعودی فنکار عواطف سر اٹھائے بڑے فخر کے ساتھ ریاض کی ایک گیلری میں داخل ہو رہی تھی، جہاں ان کے تیار کیے گئے فنپاروں کی نمائش جاری تھی۔ عواطف اس نمائش کے انعقاد پر تو خوش تھی، لیکن اپنے فن کی پذیرائی کے علاوہ اس خوشی کی ایک اور وجہ بھی تھی، کیونکہ اس خواب کو وہ پورا کرنے جا رہی تھی جو کئی دہائیوں سے ان کا ایک خواب تھا۔ اس سے قبل سعودی عرب میں مذہبی ممانعت کی وجہ سے انہیں مجسموں اور انسانی نقش و نگار والے فنپاروں کی نمائش کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن 2023 میں ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے اصلاحات کی وجہ سے اب وہاں اس پابندی میں نرمی کی گئی ہے، جس کے بعد یہ نمائش کئی دیگر ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ ممکن ہو چکا ہے۔ 60 سالہ عواطف کہتی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن خانوں میں ہونے والی نمائش ریاض آرٹ گیلری تک پہنچ جائے گی۔ وہ بتاتی ہے کہ پہلے جب انہوں نے اپنے فنپاروں کی نمائش کی خواہش ظاہر کی تھی تو بتایا گیا تھا کہ اسلام میں یہ ممنوع ہے، لیکن اب سعودی دارالحکومت کی مرکز میں ان فنپاروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ محترم سامعین، خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسلام کی روایتی تعبیر کے خاص طور پر سعودی عرب میں وہابی نظریات کی بنیاد پر مجسمہ سازی اور مٹی پر انسانوں کے نقش و نگار بنانے کو اسلامی تعلیمات کے منافی تصور کیا جاتا ہے۔ بعض مذہبی علماء کی آمد سے قبل عرب میں بتوں کی پرستش کو بھی مجسمہ سازی کی ممانعت کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ محترم سامعین، محمد بن سلمان نے سعودی سماج پر وہابی نظریات کا اثر کم کیا ہے۔ محترم سامعین، وہابی نظریات اصل میں جو توحید میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور اس طرح کے کاموں کو بہت برا سمجھتے ہیں جو دین نے اس کو اور قرآن اور حدیث نے ان کو برا کہا ہو۔ انہوں نے مذہبی پولیس کے اختیارات کو محدود کیا ہے اور خواتین پر عائد ڈرائیونگ کی پابندی بھی ختم کر دی ہے۔ ان اصلاحات کے باوجود حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور افراد حکومت کے ناقدین پر کریک ڈاؤن اور آزادی اظہار پر عائد پابندیوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ عواطف امریکہ سے تعلیم یافتہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ کون سی ذہن والی ہے۔ انہوں نے 2009 میں اپنے فنپاروں کی نمائش منعقد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں اجازت نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے تہانے میں نجی گیلری بنا کر اپنے دوستوں کو مدعو کر کے محدود پیمانے پر نمائش منعقد کر لی تھی۔ آج ان کے کیے گئے مجسموں کو دیگر فنپاروں کو ریاض کے مشہور گیلریز میں پیش کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے دیگر فنکار بھی اس نئی ملنے والی آزادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ اصل میں آزادی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عواطف نے اس نمائش میں وہ فنپارے بھی رکھے جو انہوں نے ممانعت کے دور میں بنائے تھے۔ ان میں مٹی کے تیار کیے گئے چہروں کے نقوش بھی شامل ہے جنہیں آہنی زنجیروں میں جکڑا دکھایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایک کے بعد دوسرا دھچکا لگا ہے۔ وہ سعودی عرب کی ایسی نسل سے تعلق رکھتی ہے جس نے مکمل پابندیوں کے بعد مکمل آزادی کا دور دیکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا نے چاہا تو ہم جلد توازن حاصل کر لیں گے۔ ایک تو وہ غلط کام کر رہی ہے، اس سے ہی پہلے زمانے میں بتوں کی پوجا شروع ہو چکی تھی اور لوگ پھر بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا اور حرم سے تمام بتوں کو ختم کر دیا۔ اب ولی عہد محمد بن سلمان نے اس بتوں کی دوبارہ تنصیب کی ہے اور آپ لوگ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے خود کا ایک بڑا مجسمہ تیار کیا گیا ہے اور اس کو کسی بڑے چوک میں نصب کیا جائے گا جو سعودی عرب پہنچ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حرمین الشریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان مسلمان حکمرانوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ان کی وجہ سے اگر حرمین کو اور سعودی عرب کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا